السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے، اگلی 4 تراویحوں میں انشاءاللہ سورہ نور کی تلاوت کی جائے گی اور چند آیات جو ہے وہ سورہ فرقان کی تلاوت کی جائیں گی۔ سورہ نور اپنے مضامین کے اعتبار سے نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور اس سورت کو اللہ رب العزت نے اس کا جو آغاز فرمایا ہے وہ عام طور سے جیسے حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے، جیسے اللہ رب العزت کی صفات سے آغاز ہوتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یا الف لام میم الف لام را، اس طرح سے اس سورت کا آغاز نہیں ہوا ہے۔ فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها، اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل کیا ہے اور اس کو تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے، یعنی اور اس میں احکامات جو ہیں وہ واضح طور پر آیات کو نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور اس میں بہت اہم ترین واقعہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ پر بہتان لگایا گیا، 10 آیات اللہ رب العزت نے آپ کی فضیلت میں نازل فرمائی ہیں۔ واقعے کا پس منظر کچھ اس اعتبار سے ہے کہ 5 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مصطلق کے لیے تشریف لے کر گئے، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ قرعہ ڈالا کرتے تھے اور قرعہ میں جس اہلیہ کا نام آتا ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے۔ تو امی عائشہ کی باری آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہے، اور پڑاؤ ڈالا ہے تو وہاں پر جب وہاں پر رکے ہیں اور امی عائشہ جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے گئی ہیں، تو اس وقت دستور یہ تھا کہ آپ ان کے لیے جو ہے وہ ایک کجاوا یا ہودج ہوتا تھا جس کو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا، جس میں وہ امی عائشہ بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ تو چونکہ ہلکی پھلکی تھی، آپ گئی ہیں وہاں پر اور آپ کا ہار گر گیا، تو آپ اس کو ڈھونڈنے لگی جس میں آپ کو وقت لگ گیا، اور جو لوگ جن کی ذمہ داری تھی جو اس کو اٹھا کر کجاوے کو اونٹ پہ رکھا کرتے تھے، انہوں نے یہ گمان کیا کہ امی عائشہ اس میں بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے اس کو اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا، وہ سوار ہوئے اور وہاں سے چل پڑے۔ امی عائشہ جب واپس آئی ہیں تو وہ بیان کرتی ہیں میں نے دیکھا کہ قافلے والے جا چکے ہیں۔ اب ایک تو صورت یہ تھی کہ آپ ان کے پیچھے جاتی ہیں، تو انہوں نے اس وقت اس بات کو سوچا کہ اگر میں ان کے پیچھے جاتی ہوں اور میں راستہ بھول گئی تو یہ مجھے ڈھونڈے، میں ان کو ڈھونڈوں، تو انہوں نے سوچا کہ میں یہاں رک جاتی ہوں کہ جب یہ جائیں گے آگے رکیں گے اور انہیں اندازہ ہوگا کہ میں موجود نہیں ہوں تو واپس آئیں گے۔ آپ ایک کونے کے اوپر جو ہے وہاں پر بیٹھ گئیں اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنے لگیں، اور وہاں پر آپ نے آرام کیا۔ قافلے کا دستور یہ تھا کہ ایک صحابی کو کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ قافلے سے پیچھے رہتے تھے تاکہ اگر کسی کی کوئی چیز گر جاتی ہے تو وہ اس کو اٹھاتے ہوئے لے کر آئیں۔ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے متقی اور پرہیزگار صحابی تھے، آپ جب وہاں سے گزرے ہیں، جب آ رہے تھے پیچھے تو آپ نے امی عائشہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو امی عائشہ فرماتی ہیں وہ مجھے پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے دیکھ چکے تھے، وہ پہچان گئے، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، انہوں نے یہ پڑھا، اور امی عائشہ چونکہ بیٹھ گئی تھی اور آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، آپ نے فوری طور پر اپنے آپ کو درست کیا، انہوں نے اپنے اونٹ کو احتیاط سے بٹھایا اور امی عائشہ کو لے کے روانہ ہو گئے۔ یہ پرہیزگار متقی لوگ تھے، شفاف ذہنیت تھی، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ ہماری والدہ ماجدہ ہیں، یہ تو امہات المومنین میں سے ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں، اور نہایت ادب احترام کے ساتھ آپ امی عائشہ کو اونٹ پر سوار کر کے آپ لے کر آ گئے۔ اب جب قافلے کے قریب پہنچے ہیں تو صورتحال یہ تھی کہ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، اور جب منافقین نے یہ دیکھا کہ وہ ایک صحابی رسول جو ہے وہ امی عائشہ کو بٹھا کر اونٹ پہ لے کے آ رہے ہیں، تو ان میں یہ عبداللہ ابن ابی موجود تھا جو کہ منافقین کا سردار تھا۔ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کوئی موقع ملے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیں، اور یہ اس کھوج میں لگے رہتے تھے۔ کفار نے بھی ان کو اسی کام میں لگا رکھا تھا، کیونکہ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، کفار مسلمانوں پر غالب نہیں آ پا رہے تھے، بدر بھی ہو چکی، احد بھی ہو چکا، تو اس انداز سے ان کی پوری کوشش ہوتی تھی آپ کو نقصان پہنچائیں۔ جب اس بدبخت شخص نے اس حالت آپ کو دیکھا کہ آپ آ رہی ہیں تو اس نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا، ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا اور لوگوں کے اندر باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ تو معاملہ بہت خطرناک ہے، مطلب باقاعدہ طور پر اس نے بہتان لگانے شروع کر دیے۔ اب وہ ایک ایسی کیفیت ہو گئی کہ ایک خبر پھیل گئی سب کے اندر اور ایک عجیب و غریب سا منظر ہو گیا، اور امی عائشہ اس پورے واقعے سے لا علم ہے، آپ کے علم میں کوئی بات نہیں ہے۔ جب وہاں سے واپس پہنچے
اور مدینہ پہنچے ہیں تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے التفات نہیں فرما رہے، اور آپ کو نہیں پتہ کہ مسلمانوں کے اندر کس انداز سے یہ باتیں پھیل گئی ہیں، اور منافقین بڑھ چڑھ کے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، آپ بیمار ہو گئی تھی، بیمار ہونے کے بعد اپنے سیدنا ابوبکر صدیق یعنی اپنے والد کے گھر پہ اور والدہ کے گھر پہ آ گئیں، اور یہاں مسلمانوں میں یہ صورتحال چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ منافقین کا پروپیگنڈا اتنا بڑھا کہ کچھ 2-3 مسلمان جو سچے مومن تھے وہ بھی اس کا شکار ہو گئے، اور انہیں بھی جو ہے وہ بھی اس بہتان میں اور اس کے اندر شریک ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شدید آزمائش کا معاملہ تھا، اور امی عائشہ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ جب وہ ایک دفعہ گھر سے نکلی ہیں تو آپ کے ساتھ ایک خاتون موجود تھیں، اور ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا مستہ تمہارا برا ہو، تو انہوں نے کہا، امی عائشہ نے کہا آپ ایک صحابی رسول کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، وہ تو بدری صحابی ہیں، تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں تمہارے بارے میں کر رہے ہیں؟ تو امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے وہ سنا تو میں تو حیران رہ گئی، میں تو سب کچھ بھول کے گھر واپس آ گئی، اور آپ کا تو رو رو کے برا حال کہ یہ کس قسم کی باتیں شروع ہو گئی، اور منافقین بڑھ چڑھ کے یہ معاملات کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف کے اندر، ایذا کے اندر، کہ کس انداز سے جو ہے نا وہ اس بات کی برات کا اعلان ہو اور کس انداز سے لوگوں کو روکا جائے۔ یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا اس کیفیت کے اندر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امی عائشہ کے پاس آئے ہیں اور آپ نے ان سے دریافت فرمایا تو امی عائشہ کہتی ہیں کہ بس میرے آنسو بہتے تھے، اور اس کے بعد یہ کیفیت ہوئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر میرے آنسو بھی بند ہو گئے، اور پھر کہنے لگی کہ میں نے وہی کہا کہ جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں تو اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتی ہوں اور صبر جمیل ہے، بس میں صبر کے لیے۔ اور وہ کہنے لگی مجھے اللہ سے کبھی امید تھی کہ اللہ کوئی خواب دکھا دے، کوئی معاملہ ہوگا کہ اللہ میری برات کو نازل کر دے گا، اللہ اپنے نبی کو بتا دے گا، لیکن وہ کیفیت ایسی کہ اندازہ لگائیے جو پاکیزہ ترین خاتون امہات المومنین میں سے، یہاں تک کہ آپ کی سوکن جو بی بی زینب تھی وہ بھی آپ کی برات کی، آپ کی پاکیزگی کی گواہی دیتی کہ ان کے بارے میں ہم صرف خیر جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کے اوپر وحی نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ عائشہ آپ ان کے گھر پہ موجود تھے کہ اللہ نے تمہاری برات کو نازل کر دیا۔ 10 آیتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، فرمایا اِسْتَلَقَّوْنَ بِهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ وہ کہنے لگے جو تم باتیں کرتے تھے تم اس کو ہلکا سمجھتے تھے، تم نے اس کو ہلکا گمان کیا، کسی کے اوپر بہتان لگانا، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اور فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، جب تم نے سنا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو ایک عظیم بہتان ہے، هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ، یہ تو میرا جھوٹ ہے، تم نے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ اور پھر اللہ رب العزت نے وہ قیامت تک کے لیے پھر قانون نازل فرما دیا، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، جو پاکیزہ عورتوں کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، جو بھی بہتان لگائیں اور 4 گواہ لے کر نہ آئیں، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ حد قذف ہے، اگر کسی کی عزت کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، بہتان لگایا جا رہا ہے، تو یہ اللہ نے قانون بیان کیا کہ 4 گواہ لانے ضروری ہیں، چاہے اپنی آنکھوں سے ہی کیوں نہ دیکھا ہو۔ یعنی اللہ رب العزت کے ہاں یہ مومن ہو یا مومنہ ہو، ان کی عزت کا معاملہ اس درجے حساس ہے کہ کسی ایک شخص نے اگر آنکھوں سے بھی دیکھا ہے تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے لوگوں میں چرچا کرتا پھرے، لوگوں کے اندر برائی کی تشہیر کرنا شروع کر دے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبَدًا، اور اس شخص کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی جو 4 گواہ لے کر نہیں آتا اور جو ہے وہ الزام لگاتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين، تو وہ لوگ جو مومنوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، برائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے یہ نظام اور قانون ایسا بنا دیا کہ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، یہ آسان نہ رہے کہ کوئی کسی کے اوپر بہتان لگا سکے، اور برائی کی خود بخود تشہیر نہ ہوتی پھرے۔ آج جس طرح سے میڈیا کی صورتحال ہے کہ کسی ایک شخص کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ گناہ یا وہ زیادتی اس کے ساتھ نہیں ہوئی ہوتی، جو میڈیا والے کر دیتے ہیں کہ پورے عالم کے اندر اس کی تشہیر کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد نہ تو چیز ثابت ہو پاتی ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی سزا ہو پاتی ہے۔ یعنی یہ قانون بیان کر کے امت کی لوگوں کی عزتوں کو اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دیا، اور فرمایا جو اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیل جائے، برائی پھیل جائے، ان کو ڈر جانا چاہیے
اس میں وہ تمام باتیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو بے حیائی کے کام، جو چاہے وہ ڈرامہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو مومنوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہے اور اس میں بے حیائی کا عنصر پایا جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ اسلامی معاشرے کے لیے اللہ رب العزت نے جہاں سزا مقرر کی ہے، یہ سزا یاد رکھیے کہ دین اسلام کے اندر ایک چھوٹا سا جز ہے۔ اصل تو اسلام وہ نظام فراہم کرتا ہے، وہ قانون فراہم کرتا ہے، وہ پہرے بٹھا دیتا ہے جہاں پر جب ان قوانین کی پاسداری کی جاتی ہے تو گناہوں کا ارتکاب کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ گھر میں داخل ہو تو اجازت لو، مومنوں کو حکم دے دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مومن عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، خواتین پردے کا اہتمام کریں، اور رواجی پردے کی کوئی شریعت کے اندر صورت نہیں، شرعی پردہ جس کو اللہ رب العزت نے نازل کر دیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ رواج کے اندر اگر کوئی پردہ قائم ہے کہ جو اپنے کزن سے، خالو سے، اپنے رشتہ داروں میں پردے کا اہتمام نہیں اور باہر جا کے پردہ کرتے ہیں، تو جو اصل پردہ ہے اسی کو اختیار کیا جائے، جو اللہ نے جس سے پردہ رکھا ہے اس سے پردہ ہے اور اسی میں خیر ہے۔ تو ان احکامات کو بیان کر دیا گیا۔ عورتیں نامحرم سے گفتگو کریں تو سخت الفاظ کے اندر گفتگو کریں کہ سامنے والے شخص کے دل میں کوئی مرض پیدا نہ ہو جائے۔ یہ اخلاق کا حصہ نہیں ہے خواتین کے لیے کہ وہ ایسی آواز میں گفتگو کریں کہ سامنے والا شخص متاثر ہو جائے، بلکہ کام کی بات کریں اور سخت الفاظ سے بات کریں۔ بے نکاح جو ہیں ان کے نکاح کر دیے جائیں تاکہ معاشرے کے اندر فساد نہ برپا ہو۔ یعنی نکاح اتنا آسان کام ہے شریعت کے اندر کہ اتنے سکون آسانی سے ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برکت اس میں ہوتی ہے جس میں خرچہ نہیں ہوتا، کم سے کم خرچہ ہو، یعنی کہ اتنے بڑے پھیلاوے کے ساتھ کہ اس کا ہونا ہی محال ہو جائے تو نکاح کر دیے جائیں۔ یہ وہ اسلوب اور وہ طریقہ کار بیان کر دیے جن کے ذریعے معاشرے کے اندر عزت عفت محفوظ ہو جاتی ہے، اور شریعت کی تعلیم اور شریعت جو اخلاق بتاتی ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ امی عائشہ پر جو بہتان لگ رہا ہے، اس میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں ان میں ایک مومن ہے مصطح جو صحابی رسول ہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق کے کزن ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کے گھر کے راشن کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ اب جب ان کو یہ معلوم ہوا، اندازہ لگائیے کہ والد کو یہ پتہ چلے کہ میری بیٹی کس درجے پر اللہ نے ان کو فائز کیا ہے، نبی کی اہلیہ ہیں، ان پر جو شخص الزام لگایا انہوں نے صرف اتنا کہا میں اب خرچہ نہیں دوں گا اس کو دینا، مطلب میں کیسے اس کو، یہ میری ہی بیٹی کے الزام میں شریک ہو گئے۔ اللہ رب العزت آیت نازل فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلُوا أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أُولِي الْقُرْبَةِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ یہ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کے شایان شان نہیں ہے کہ یہ جو ان کے قربا ہیں، یہ جو ان کے مساکین کے ساتھ ہیں کہ یہ ان کو جو ہے وہ خرچہ نہ دیں، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یہ ان کو چاہیے معاف کر دیں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، آپ پسند نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو بخش دے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے سنا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فوری طور پر ان کا خرچہ بحال کر دیا۔ تصور کیجئے، یعنی آج اگر ہم اپنے اوپر رکھ کر سوچیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ ہو جائے، ہم زندگی جب تک ہماری قائم رہے ہم اس کی شکل دیکھنا گوارا نہ کریں، الا یہ کہ اس کا خرچہ بھی اٹھاتے رہیں۔ یعنی کس درجے کی اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ اور امی عائشہ نے خود بعد میں ان صحابہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جو اس بہتان میں شریک ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کی اہلیہ پر الزام لگائے، اور وہ عبداللہ ابن ابی جو اس پورے پروپیگنڈے کا جو ہے وہ بانی ہے، اس کی کہ نماز جنازہ میں آپ نے جو ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اپنا کرتا دیا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، آپ اس کے لیے اللہ سے استغفار کر رہے ہیں۔ یعنی جب بندہ اپنے رب سے تعلق قائم کر کے ہر قیمت پہ یہ چاہتا ہے کہ اسے جنت کا حصول مل جائے، اسے اللہ کی رضا مل جائے، تو وہ اللہ کی خاطر تمام دلوں کے اندر سے اپنے کینہ اور بغض کو نکال دیتا ہے۔ پھر ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بغض رکھے، اپنے بھائی کو معاف نہ کرے، جب وہ اپنے رب سے اس بات کی امید رکھتا ہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ نور ایمان کے ثمرات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ایک نور اس کی مثال بیان فرمائی اور بتایا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تجارت ان کو اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی خرید و فروخت، ان کی تجارت ان کو ان کے رب سے غافل نہیں کرتی۔ یہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور یہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جس دن آنکھیں اور جس دن دل جو ہے وہ خوف کے مارے پتھرا جائیں گے، اس دن سے یہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔
وَلِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنُ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، تو اللہ رب العزت ان کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے اور اپنے فضل سے ان کو بہت زیادہ کر کے دیں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ رب العزت بے حساب رزق عطا کرنے والا ہے۔ اور انہی کے مقابلے کے اندر جو کفار ہیں ان کے اعمال کی اللہ نے مثال بیان فرمائی جیسے کہ سراب ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ صحرا میں پانی نظر آتا ہے لیکن جب وہاں تک پہنچتے ہیں تو وہاں پانی موجود نہیں ہوتا۔ تو ان کے اعمال کا صلہ، جو نیک کام اگر وہ کوئی کرتے ہیں تو ان کو دنیا کے اندر ہی دے دیا جاتا ہے، اور ان کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے نور عطا نہیں ہوتا۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج، سمندر کے اندر ہوتے ہیں، پانی کے اوپر ایک اور پانی کی موج آتی ہے، اوپر سے بادل آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا اخرج یداہ لم یکد یراہا، وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے۔ فرمایا وَمَن يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اللہ جس سے نور لے لے تو پھر اس کے پاس روشنی نہیں رہتی، تو پھر ان کے پاس وہ ایمان کی روشنی سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر وہ دنیا میں اپنے آنے کا مقصد ہی بھول جاتے ہیں اور اس دنیا کے اندر مگن ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو، فرقان کو نازل کیا جو حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والا ہے، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ لوگوں کو آگاہ کرنے والا بن جائے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، یہ 19ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اور اس کا انداز ہے کہ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے فرشتے نازل ہو جائیں، او نرى ربنا، یا پھر ہم اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو دیکھیں تب ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ فرمایا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، تکبر کو اختیار کرتے ہیں اور سخت سرکشی کرتے ہیں۔ فرمایا وَيَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ، جو جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن ان فرشتوں کو دیکھ کر ان کو کوئی خوشی نہیں ہوگی بلکہ ان پر گھبراہٹ طاری ہوگی، جو ان فرشتوں کو دیکھنے کی یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں اور غیب کے پردے کو ختم کرنے کی یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے سب کچھ کھل کر واضح ہو جائے۔ فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، جو اللہ رب العزت سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی تو اس کے جتنے بھی اعمال ہوں گے، فرمایا ہباء منصورا، اس کو جیسے راکھ کو اڑا دیا جاتا ہے پھونک مار کر، اس طرح سے اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا، ہاں وہ ایمان والے لوگوں کے لیے، وہ جنت والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے وہاں پر ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے جو کہ بہت ہی بہترین جگہ ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہیں گے کاش ہم نے رسولوں کا راستے کو اختیار کر لیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ کہیں گے کاش میں ایسے دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ انہوں نے مجھے، میرے دوستوں نے مجھ کو جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے بھلا دیا، مجھے ایسے دوستوں کے ساتھ میں لگ گیا کہ میں دین حق کو قبول کرتا، مجھے نظر آ رہا تھا لیکن اس کے باوجود میری گیدرنگ اس طرح کی تھی کہ میں اس دین کے حق کو قبول کرتے کرتے رک گیا۔ ایک اس میں آتا ہے کہ یہ متقین کے علاوہ جانی دشمن بن جائیں گے دوست آپس میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ، تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ المرء مع من احب، اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہماری دوستی، ہمارا ماحول انہی لوگوں کے ساتھ ہو جن کو دیکھ کر ہمیں اللہ رب العزت کی یاد آتی ہے، جنہیں دیکھ کر ہمیں حقیقی مقصد سمجھ میں آتا ہو، جنہیں دیکھ کر ہمیں دنیا سے بے رغبتی نصیب ہوتی ہو، جنہیں دیکھ کر ہمیں ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہو۔ اگر ہم ان دوستوں میں اور ان لوگوں میں نہیں بیٹھتے اور ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے ایمان کے لیے بڑا خطرہ بن جاتا ہے، یا تو ہمارے اندر اللہ رب العزت اتنی تاثیر رکھے کہ ہم ان کی اصلاح کرنے والے ہوں، وگرنہ یہ کہ ان کے اثرات ہمارے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بڑی بشارت سنائی ہے، اسی لیے وہ لوگ کل نور کے ممبروں پر ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو وہ کیا ان کی آپس میں تعلق ہوتا ہے کہ کوئی دنیا داری نہیں، کوئی معاملہ نہیں، صرف اللہ کی ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ قیامت میں اللہ کا سایہ پانے والے لوگوں میں سے بھی ہوں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کا دوست کون ہے، اس بارے میں بہت ضروری ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ لازمی طور پر ہمارا کوئی دوست ہو جسے ہم یہ کہیں کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اور میرا تم سے آنے کے لیے، تم سے ملنے کے لیے کوئی لالچ نہیں ہے، تاکہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں تو اس کی بنیاد پر میں اجر حاصل کر سکوں۔ فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وقت ہوگا کہ اللہ کے رسول کہیں گے اللہ رب العزت سے کہ اللہ میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ اس قرآن مجید کے اللہ رب العزت نے حقوق رکھے ہیں، اس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں، تو پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے جتنی اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے، جو اس کا تلفظ ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر اس کو اپنی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق آگے پہنچانا ہے۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن مجید کسی کے حق میں سفارش کر رہا ہوگا، کسی کے خلاف سفارش کر رہا ہوگا۔ اس نے جس کے خلاف سفارش کر دی تو پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ جس کے حق میں سفارش کرے گا تو پھر اس کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن مجید کے ساتھ ہمارا ایک گہرا تعلق قائم ہو جائے، کہ ہماری اس سے محبت ہو، ہمارا کوئی زندگی کا دن نہیں گزرے کہ جس دن اس کلام الہی کے ساتھ ہمارا تعلق قائم نہ ہوا ہو، چاہے ایک آیت کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہماری ایک نسبت، ایک تعلق، ایک محبت اس سے ہونی چاہیے۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اس صورت میں اللہ نے آخری رکوع میں عباد الرحمن کا ذکر فرمایا اور ان کی صفات کا ذکر فرمایا کہ رحمان کے بندے، ویسے تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن بعض بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، اپنے رب کی توحید کو سمجھتے ہیں، اپنے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ایمان والے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے یہ زمین میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا، یہ اپنے سر کو جھکا کر رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے جتنی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تکبر تو اللہ کی شان ہے بس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عاجزی اختیار کی ہے تو پھر وہ ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ اسی انداز سے اسی راستے پہ چلا جائے، کیونکہ سب سے عظیم شخصیت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک موقع پہ آپ نے جب وہ ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تھا، وہ اصحاب صفہ کو آپ نے بلا لیا تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت بھوک اور پیاس سے پریشان تھے، اور آپ کے پاس جب پیالہ آیا آپ نے کہا اصحاب صفہ کو بلاؤ، تو دیکھیے اس پورے واقعے میں اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ سب کو پلایا گیا، سیدنا ابو ہریرہ کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پیو، اور پھر ان سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا، یعنی سب کا جھوٹا پینے کے بعد یہ پیغام دیا کہ دیکھیں عاجزی کو کس طرح اختیار کیا جاتا ہے۔ کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکڑو بیٹھ جایا کرتے اور بتاتے کہ میں عاجز آدمی کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ نادان لوگوں سے گفتگو کس انداز سے کی جاتی ہے، یہ نادانوں سے الجھتے نہیں ہیں، یہ ان کی عزت کا بھی خیال کرتے ہیں، اپنی عزت کا بھی خیال کرتے ہیں، یہ اپنے مومن بھائی کا بھی اکرام کرتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ میرے بھائی کی عزت بھی خراب ہو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی پیاری حدیث، فرمایا میں جنت کے اطراف میں اس کے لیے گھر کا ضامن ہوں جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، میں جنت کے اطراف میں اس کے لیے گھر کا ضامن ہوں۔ فرمایا میں جنت کے وسط میں اس کے لیے گھر کا ضامن ہوں جو کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ فرمایا میں جنت کے اعلیٰ مقام پر اس کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں اس انداز سے گزرتی ہیں کہ یہ اپنے رب کے آگے سجدے کرنے والے ہوتے ہیں، قیام کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ یہ ساری رات اگر اللہ کی توفیق سے عبادت کرتے ہیں تو آخری حصے کے اندر اپنے رب سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ تیری توفیق کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ تو ان کی صبح اس انداز سے ہوتی ہے کہ یہ اپنے رب سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ حقوق اللہ کو ادا کرتے ہیں، حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں، اور پھر تکبر نہیں کرتے، بلکہ پھر اس کے بعد ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں اصرف عنا عذاب جہنم۔ یہ پورے رمضان کا خلاصہ ہے
یہ پوری لیلۃ القدر کا خلاصہ ہے، یہ پوری انسان کی بندہ مومن کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما۔ یہ جس کی گردن آزاد کر دی گئی، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، پس وہ کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس کی ناک خالق آلود ہو، جو رمضان مقدس اس مبارک مہینے کو پائے اور اس رحیم اور کریم رب سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، وہ جو بندے کی آنکھ سے آنسو نہیں گرتا، وہ بندہ اپنے رب کے آگے ایک دفعہ بیٹھ کر سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ان کی دعائیں یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، کہ یہ جہنم کا عذاب تو لپٹ جانے والا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، یہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف سے بھی بچتے ہیں، تبذیر سے بھی بچتے ہیں، یہ ضرورت کے اوپر اتنا ہی خرچ کرتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے، اور غیر ضروری کاموں میں تو خرچ ہی نہیں کرتے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کو حساب دینا ہوگا، اور یہ میانہ روی کے رویے کو اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا والذین لا یشهدون الزور، اور یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ جھوٹ سے دور رہنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور کسی لغو یا بیہودہ کام سے گزرتے ہیں تو یہ اکرام کے ساتھ اور وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غالباً بخاری کی روایت ہے، کہ میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور پھر جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، الا و شہادت الزور۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تکرار فرمائی کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول اب چپ ہو جائیں، کہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جھوٹی گواہی دینے والا ہے، چاہے اس کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ آتی ہو بات۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ حق بات کو بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ رب سے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، ہماری اولاد کو یہ توفیق عطا فرما کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری والے بن جائیں، کہ ہم ان کے امام بن جائیں، ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس طرح سے متقی اور تقوی والے ہو جائیں کہ تو ہمیں تقوی والوں کا بھی امام بنا دے۔ یہ دعائیں ہمیں ضرور یاد ہونی چاہیے، ورنہ ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں کہ ہماری عام دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل ہو جائے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے اعلیٰ بالا خانے ان کے لیے جنت میں تیار کر رکھے ہیں، اور انہیں وہاں پر دعا اور سلام پہنچایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے ان کے لیے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت ہمیں وہ نصیب فرما دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ شعراء کا آغاز ہوتا ہے طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا، کئی انبیاء کے قصے کو بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جب آپ اپنی قوم کو لے کر اللہ کے حکم سے نکلیں اور فرعون کا لشکر آپ کے پیچھے لگا ہے، اور آپ جاتے جاتے اس جگہ پہنچ گئے کہ جب آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے اور اس کی فوج ہے، تو بنی اسرائیل گھبرا گئے تھے، اور اس قوم نے اس وقت کہا کہ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ السلام تو پکڑے گئے، ہم تو پھنس گئے، تم کہاں ہمیں لے آئے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے دشمن کی فوج ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ پر غیر متزلزل یقین ہوتا ہے، جب اللہ رب العزت کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، کہا کلا ہرگز نہیں، ان ربی سیہدین، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق سے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان ربی سیہدین، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو راستہ دکھایا کہ سمندر کو ان کے لیے پھاڑ دیا اور ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے ذکر فرمایا اور بڑے پیارے انداز سے ان کی باتوں کو بیان فرمایا، الذی خلقنی فہو یہدین، اسی نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، والذین هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، واذا مرضت فہو یشفین، پھر کہتے ہیں میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا وہ مجھے بیمار کرتا ہے اور مجھے شفا بھی دیتا ہے، نہیں،
یہ تو عیب کی نسبت تو میری جانب ہے، یہ مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی مجھے زندہ کر مارتا ہے اور وہی مجھے زندہ کرے گا۔ اور اس میں 8 دفعہ ایک آیت کو اللہ نے بیان فرمایا، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ 8 مرتبہ یہ آیت تذکرہ کی گئی کہ جس سے پہلے انبیاء کا تذکرہ آتا ہے، اس سے پہلے یہ بات آئی کہ تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی، وہ یہ کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور دیکھو قیامت کے دن پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ اور پھر ان فی ذالک لآیہ، اللہ نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دیں۔ یہ بنجر زمین کی اللہ نے نشانی بیان کی کہ یہ پانی اس پہ برسایا جاتا ہے، یہ تمہارے سامنے زندہ ہو جاتی ہے، تمہیں اسی طرح سے زندہ کیا جائے گا۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، انہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جو تمام انبیاء کی ایک مشترکہ دعوت تھی کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اللہ کی توحید کے ذریعے اس دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اتنا بھاری کلمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو طالب سے فرمایا تھا، ابو طالب اپنے چچا سے فرمایا تھا کہ آپ چچا جان میرے کان میں یہ کلمہ پڑھ دیں، یہ مرتے وقت سچے دل سے کلمے کا اقرار کر لیں، میں اللہ کے یہاں اس کلمے کو لے کر جاؤں گا، آپ کے لیے سفارش کروں گا، اس کلمے کو پڑھ لیجیے۔ اسی کی دعوت تمام انبیاء کرام دیتے رہے اور اسی طرح بلاتے رہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ جب ایمان تمہارے اندر پختہ ہو جائے گا تو پھر اللہ کی رحمت تمہارے لیے شامل حال ہو جائے گی۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آپ کا رب جو ہے وہ بڑا غلبے والا ہے، بندے اس کے غلبے سے باہر نہیں ہیں، کوئی بندہ اس کے تسلط سے اور اس کی حکمت سے اور اس کے حکم سے باہر نہیں جا سکتا۔ وہ ہر انداز سے اپنے بندے کے اوپر غالب ہے کہ دنیا کے اندر بھی عذاب دے سکتا ہے جب بندہ ایمان نہیں لے کر آتا، اور آخرت کے اندر بھی اس نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الرحیم، اور وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، اس کی رحمت اس کے عذاب کے اوپر غالب ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ یعنی عین ممکن ہے کہ کوئی شخص جب ایمان کا اقرار کر لے، توحید پر ہو اور شرک نہ کرتا ہو، تو پھر کتنے بھی گناہ یا معاملات ہو گئے تو اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ کی قدرت اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کے گناہوں کو اس کلمے کی برکت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کو جنت والوں میں شامل فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔